جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو صیغہ جو استعمال کیا جائے واحد کا کیا جائے یا جمع کا؟ یعنی جیسا مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے، تو کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں؟ کیا اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن کریم میں دونوں طریقے کے صیغے ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے. کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال فرمائے جیسے هو اللہ احد، اور کہیں پر جمع کے صیغے استعمال فرمائے جیسے کہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسبت کی اپنی طرف وہ دونوں طرح موجود ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی اور واحد کے صیغے کے ساتھ بھی. ہاں قرآن پاک کے اندر یا دیگر دعائے معصورہ کے اندر جو احادیث میں یا قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مخاطب کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پکارا گیا، جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. یعنی عربی کے اندر جو ہے وہ جو صیغہ ہے امر کا جو وہ صیغہ ہے یا التجا کا یا دعائیہ صیغہ ہے، وہ دونوں طرح کے صیغے جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ واحد کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کی گئی. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ چلا. یہاں پہ جو اہدی ہے یہ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کے اندر بھی آتی کہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرما، یہ بھی جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. تو جتنی بھی دعائیں معصورہ ہیں ان سب کے اندر تقریباً جو ہے وہ واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال فرمایا وہ اس طور پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ عظمت کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کام کیا، تعظیم کا جو ہے تکبر ہے، بڑائی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑائی کا جو ہے وہ اظہار ہے اور بڑائی اسی کو جو ہے وہ ذیبہ ہے. تو ہمیں جو استعمال کرنا چاہیے وہ بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کریں، جیسا کہ قرآنی آیات میں، دعاؤں میں، دعائے معصورہ میں بھی وہی صیغہ استعمال ہو. اگر کوئی دوسرا صیغہ استعمال کرتا بھی ہے تو ایسی صورت کے اندر ناجائز و گناہ نہیں ہے، زیادہ یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ واحد و یکتا ہے اور اس کی شان کے لائق بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہ واحد پر دلالت کریں. اب چونکہ اردو کے اندر لفظ آپ جو ہے وہ، عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ تو ہے یا جو ہے وہ انتا ہے، وہ ایک ہی کے اوپر استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر جو ہے وہ جب زیادہ افراد ہوں گے سامنے مخاطب تو ان کے لیے انتم کا لفظ آ جائے گا، زیادہ افراد کے لیے جو ہے وہ صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اردو کے اندر تو لفظ جو ہے وہ عمومی طور پر جو استعمال ہوتا ہے تو وہ تو ادب کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا. ادب کے طور پہ کسی کے لیے استعمال کرتے تو آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ افراد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ممکن ہے استعمال کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بعض لوگوں کو یوں بھی ہوتا ہے کہ تو کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے، ہم آپس میں تو کسی کو تو سے نہیں بلاتے، ہم تو جو ہے وہ آپ کہہ کر جو ہے وہ بلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کے ذریعے سے پکارنا یہ جو ہے وہ بے ادبی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کی یہ لائق ہے کہ بندہ اس کو واحد کے صیغے سے جو ہے وہ پکارے. تو اب ہمیں چاہیے کہ پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد کے صیغے سے، جیسا کہ تقریباً تمام ہی جو ہے وہ دعائے معصورہ اور آیات قرآنیہ میں پکارا گیا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا جمع کے صیغے سے بھی پکارتا ہے، فرماتے ہیں کہتا ہے یا آپ کہتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا، جبکہ وہ واحد ہی کی نیت رکھتا ہے. جی ادب کا پہلو اس کے پیش نظر ہے. اگر وہ واقعتاً صیغے سے مراد بھی وہی لیتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ، اصل میں کوئی بھی مسلمان سے تو یہ متصور نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جمع کا